الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں ان میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں اور علم میں بھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو طالب علم ہوں۔ جو ان حضرات سے سبق سیکھا ہے، سنا ہے، یاد کیا ہے، وہ یاد کیا ہوا سبق آپ حضرات کے سامنے دہرا رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ حضرات تصحیح بھی فرمائیں گے، اگر کہیں غلطی ہوگی تو اس کی نشاندہی فرمائیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، ہم سب کو حق سننے کی اور حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو دو آیتیں پڑھی ہیں، آپ کو خصوصاً علماء کرام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عنوان تو حفاظ کرام کی دستار بندی کا ہے اور قرآن کی جو آیات پڑھی گئی ہیں وہ قیامت کی منظر کشی ہے، مگر چونکہ قیامت کی منظر کشی اگر نہ ذکر کی جائے تو حافظ قرآن اور ان کے والدین کی عظمت اجاگر نہ ہو سکے گی۔ اس لیے میں نے دونوں آیتوں کا سہارا لیا ہے اور سیدھے سیدھے اپنے عنوان پر چلتے ہیں کہ کل قیامت کا منظر نامہ ہوگا، وہاں اولین آخرین سب جمع ہوں گے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، مجتہدین، مفسرین، مبلغین، واعظین۔ غرض یہ ہے کہ ہر ایک انسان سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان وہاں جمع ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا دن ہوگا جس دن رب کائنات ایک اجلاس منعقد کرے گا اور خود رب کائنات کی صدارت ہوگی، اس میں ساری کائنات انسانی وہاں جمع ہوگی، رب کائنات فیصلہ فرمائے گا۔ وہ ایک ایسی سپریم کورٹ اور ایسا سپریم کورٹ وہاں منتخب اور متعین کیا گیا ہے کہ وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اگر کسی انسان نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو ذرہ برابر نیکی بھی وہاں حاضر پائے گا، اگر ذرہ برابر اس نے بدعمالی کی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوگی۔ ایسے موقع پر جب سارے انسان جمع ہوں گے، اللہ رب العزت حافظ قرآن کو اس مجمع سے اٹھائے گا اور حافظ قرآن کا اکرام فرمائے گا۔ وہاں یہ انسان، یہی حافظ قرآن جب قبر سے اٹھے گا تو یہ دیکھے گا کہ سامنے سے ایک کمزور آدمی جس کا رنگ بدلا ہوا ہے کمزوری کے سبب، وہ آگے اس کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، اور وہ رنگ بدلا ہوا شخص اس حافظ قرآن سے پوچھے گا، اے حافظ قرآن تم مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ تو یہ آدمی کہے گا میں تو نہیں جانتا۔ تم کون ہو؟ میری رشتہ داری میں سے بھی بظاہر نظر نہیں آتے ہو، میرے حلقہ احباب میں بھی تم نظر نہیں آتے ہو، میں تو تمہیں پہچان نہیں رہا ہوں۔ پھر یہ قرآن پھر کہے گا اس آدمی سے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ پھر یہ صاحب قرآن یعنی یہی حافظ قرآن انکار کرے گا، میں تو نہیں جانتا آپ کو، آپ کون ہیں؟ پھر قرآن کریم خود جواب دے گا، میں وہ قرآن ہوں جسے تم صبح و شام پڑھتے تھے، وہی قرآن ہوں، صبح پڑھتے تھے تم، شام پڑھتے تھے، میں نے تمہیں رات کو سونے نہیں دیا، دن میں تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھا، یعنی تم نے قرآن کے احکامات پر عمل کیا، دن بھر روزے رکھے، رات میں قیام کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا۔ اس لیے آج تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اب تم دیکھو گے۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع اٹھاتا ہے، آج تمہیں سب سے زیادہ اپنی تجارت سے نفع ہوگا۔ پھر اس حافظ قرآن کو وہاں جنت کے اس وہاں میدان محشر کے اس منظر نامے میں
بادشاہت کا ایک ٹکٹ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں جنت کا اس کو ٹکٹ ملے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے سر پر تاج عزت سجایا جائے گا، اور پھر والدین کو مجمع سے بلایا جائے گا۔ حافظ قرآن کے والدین کو دو بہت شاندار جوڑے پہنائے جائیں گے جو تاج الکرامت عزت کے تاج ہوں گے۔ اتنی زیادہ قیمت اس لباس کی ہوگی کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس لباس کے ایک حصے کو رکھے تو یہ ساری دنیا کی قیمت ہلکی پڑ جائے گی۔ اتنا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا، اور پھر یہ ماں باپ پوچھیں گے کیا ہمارا یہ اکرام کس عمل کے بیس پر ہو رہا ہے؟ ہم نے تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہمیں اتنا بڑا اکرام سے، اتنے بڑے اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اعلان ہوگا، جواب ملے گا کہ تم حافظ قرآن کے والدین ہو، ان کے حفظ کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ احترام کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ احترام وہاں کل قیامت میں ساری انسانیت کے سامنے ہوگا۔ ہمارے اس ادارے کے روح رواں الحاج سلیم رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت پیدا فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کو خوب اخلاص کے ساتھ دیر تک اور دور تک کام کرنے کی توفیق سے مالا مال کرے۔ مجھے جب یہاں آنے کے بعد یہ علم ہوا کہ آج حافظ قرآن کے ساتھ ان کے والدین کے سر پر بھی تاج باندھا جائے گا، میں نے کہا سبحان اللہ، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کل قیامت پہ اللہ رب العزت ساری انسانیت کے سامنے حافظ قرآن کے والدین کا اکرام کرے گا۔ آپ یہاں دنیا کی زندگی میں لوگوں کے سامنے ان کے سر پر تاج باندھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں جس طرح یہ حافظ قرآن محترم ہے، یہ عالم محترم ہے، یہ مسلح پر چڑھنے کے قابل ہے، اسی طرح اس کے والدین بھی محترم ہیں، عظمت کے قابل ہیں کہ ان کو بھی سر پر بٹھایا جائے، ان کی بھی عزت کی جائے، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ کیوں کہ اس دنیا کی زندگی میں جبکہ مارا ماری ہے، عجیب کیفیت ہے صاحب، مدارس سے دوری ہے، مساجد سے دوری ہے، علماء سے بغض و عناد اور دشمنی ہے، ایسے موقع پر یہی والدین کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے نونہال بچوں کو، معصوم بچوں کو مدرسوں کے حوالے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم قرآن دیں، ان کو بھی اپنی صفوں میں کھڑا کریں تاکہ کل قیامت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہم بھی سرخ روح ہو سکیں اور ہماری یہ اولاد ہمارے لیے تاج عزت کا سبب بنے۔ میں انہی چند معروضات کے ساتھ اپنی رخصتی چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے وہی حضرت مولانا آصف محمود صاحب نے بھی وہی بات کہی اور آخر میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ چندہ تو آ جاتا ہے مگر آپ یہاں سے میں تشکیل کر رہا ہوں چندے کے مدرسے کے دو فرض ہوتے ہیں۔ مدرسے کا جو جلسہ ہوتا ہے اس کے کتنے فرض ہیں بتائیں؟ کتنے؟ چندہ اور تقریب۔ جیسے جنازے کی نماز کے بھی دو فرض ہیں، کتنے؟ دو، قیام اور تکبیر۔ ایسے ہی جلسے کے بھی دو فرض ہیں، چندہ اور تقریر۔ تو تقریریں تو ہو گئی، اب چندہ ایک تو وہی جو پیسے سے ہوتا ہے، میں یہاں سے بچوں کی تشکیل کر رہا ہوں۔ اس ادارے میں کئی ایک شعبہ جات قائم ہے، یہاں کمپیوٹر ہے، یہاں انگلش پڑھائی جا رہی ہے، عربی پڑھائی جا رہی ہے، یہاں شعبہ خطاطی ہے، کتابت سکھائی جا رہی ہے، شعبہ حفظ ہے، دینیات ہے۔ آپ یہاں سے طے کر کے اٹھیں اور اگر کوئی تشکیل میں کھڑا ہو کر کے جیسے جماعت والے کرتے ہیں، میں بھی تشکیل کر رہا ہوں، میں بھی جماعت والا ہوں، میں بھی مدرسے والا ہوں، سب کام ہم تو سب والے ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں، مدرسے والے بھی ہیں، مسجد والے بھی ہیں، ہم تو سب والے ہیں۔ اس لیے آپ یہاں سے بتائیں جن کا بچہ ابھی تک مدرسے کے حوالے نہیں ہوا وہ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں میں اپنے ایک بچے کو مدرسے کے حوالے کروں گا۔ ماشاءاللہ اٹھائیں، جلدی جلدی ہاتھ اٹھائیں کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا، میں 10 منٹ کے لیے یہاں کھڑا ہوا تھا، میرا وقت پورا ہو گیا۔ اور اٹھائیں، پیچھے بھی میں دیکھ رہا ہوں جن کے بچے ابھی تک مدرسے کے حوالے نہیں ہوئے وہ طے کر کے اٹھے، چونکہ مدرسے میں پیسہ نہیں کمایا جاتا، یہی عزت کمائی جاتی ہے جو میدان محشر کی عزت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ اس عزت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ اور آخر میں بہت مختصر لفظوں میں قصہ سنا کر کے میں رخصتی چاہ رہا ہوں۔
یہی دہلی کا تخت ہے، اسی دہلی کے تخت پر ایک شخص حکومت کر کے گیا ہے جس کے زمانہ حکومت پہ ہندوستان کا رقبہ بہت بڑا ہے، اور اس کے زمانہ اقتدار میں نہ ہندوستان اس سے پہلے اتنا بڑا تھا نہ ان کے بعد، وہ ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب حافظ ہوئے تھے، وہ جب ان کا بیٹا جب حافظ ہوا تو وہ اپنے باپ کے پاس لے کر کے گئے تھے شاہجہاں کے پاس، وہاں آگرہ جیل میں وہ نظر بند تھے، اور وہاں لے جا کر اپنے باپ سے کہا تھا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے۔ شاہجہاں نے چہرہ پھیر لیا ادھر کو، سلام کا جواب نہیں دیا اور کچھ نہیں کہا۔ پھر ادھر سے عالمگیر اٹھے، ادھر کو گئے تو ادھر سے چہرہ پھر گھما لیا، چاروں طرف کو گھما دیا عالمگیر کو۔ بعد میں کہا تو نے اپنے تاج کا انتظام کیا ہے، میرے کا بھی کیا ہے۔ یہ دل پر چوٹ لگی اور واپس اٹھ کے چلے آئے۔ پھر یہی دہلی کے تخت پر جو صبح و شام بادشاہت کے فیصلے کر رہا ہے، وہی بادشاہ دہلی کی جامع مسجد کے امام و خطیب ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر زانو تلمس طے کرتا ہے۔ 6 مہینے سے بھی کم عمر میں، کم وقت میں، 6 مہینے سے بھی کم وقت میں ملک کا بادشاہ حافظ قرآن ہو کر پھر اپنے باپ شاہجہاں کے پاس آگرہ کی جیل میں جا رہا ہے، اور جا کر کہہ رہا ہے آپ کا پوتا حافظ ہو گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے۔ شاہجہاں نے پرانے والا وہی انداز اختیار کیا، چہرہ گھما لیا، چاروں طرف کو گھما کے پھر وہی آخر میں کہا کہ تو نے اپنے تاج کا انتظام کر لیا، میرے کا بھی کیا۔ اب شاہجہاں کو بیٹے نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ آپ کے تاج کا بھی انتظام کیا ہے، بیٹے کے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دو، پوتے کے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ یہاں سے اللہ کے بندو اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے جاؤ اور طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ایک بچے کو کم از کم حافظ قرآن ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔